السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے زنا سے بچیے، پارٹ نمبر 63۔ گانا بجانا زنا کا زینہ ہے۔ گانا بجانا، گانا سننا یہ زنا کی سیڑھی ہے۔ اسلام میں گانے بجانے کی مذمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ سورہ لقمان کی آیت ہے۔ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو خریدار ہیں کھیل کی باتوں کے تاکہ بہکائیں بغیر سمجھے اللہ کی راہ سے اور ٹھہرائیں اس کو ہنسی مذاق۔ وہ لوگ ہیں جن کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ روح المعانی میں لہو الحدیث کا معنی لکھا ہے ہر وہ چیز جو عبادت الہی سے غافل کر دے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اس لفظ کی تشریح پوچھی گئی تو آپ نے 3 مرتبہ قسم کھا کے فرمایا اللہ کی قسم اس سے مراد گانا اور راگ راگنیاں ہے۔ اس کے متعلق حدیث شریف میں بھی کئی باتیں آئی ہیں۔ اس لیے آج کل تو کیا کہیں، ماشاء اللہ کا جملہ بھی کہنا نہیں چاہیے۔ آج کل تو موبائل، آج کل تو یہ تنتنیاں، یہ دجال ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ میں عربوں میں بیان کرتا ہوں تو عربوں میں موبائل کو جوال کہتے ہیں، تو میں عربوں میں بیان کر کہتا ہوں کہ یہ جوال نہیں ہے، یہ دجال ہے جو آدمی کے ایمان کو خراب کرتا ہے۔ یہ جو رنگ ٹون ہوتے ہیں اس میں گانے اور دنیا بھر کے گانے آدمی سنتا ہے، تو گانا جو ہے یہ زنا کی سیڑھی ہے، زنا کا زینہ ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے والے لونڈیوں کے خریدنے اور بیچنے اور ان کو گانے بجانے کی تعلیم دینے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ان کی قیمت کھانا حرام ہے۔ پھر اوپر والی تلاوت ارشاد فرمائی۔ عبد الرحمن ابن عوف سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 آوازوں سے منع فرمایا، ایک گانا اور دوسری نوحہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص گانے والی لونڈی کی مجلس میں بیٹھ کر اس کا گانا سنے، قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ آج کل لونڈیوں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، فارس روڈ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ سارے اڈے ہیں دلی میں حسن کا بازار، بمبئی میں فارس روڈ، کراچی میں دوسرے نام کوٹھے، وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تو آدمی زنا کے لیے جاتا ہے۔ لیکن گانا سننے کے لیے تو موبائل موجود ہے، سستے سے سستا، 5,000 کا لے لو، 6,000 کا لے لو۔ لڑکیاں بھی گانا سنتی ہیں، لڑکے بھی گانا سنتے ہیں، اس سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر گانا سننے کی بہت عادت پڑ گئی تو خطرہ ہے کہ کمال ایمان پر اس کا خاتمہ نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہی کی بانسری کی آواز سنی تو کانوں میں انگلیاں ڈال لی جب تک دور نہیں چلے گئے۔ فضیل ابن عیاض نے فرمایا گانا بجانا زنا کا منتر ہے، زنا کا تعویذ ہے گانا بجانا۔ ضحاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا گانا دل کو خراب اور خدا کو ناراض کرتا ہے۔ یزید ابن ولید نے کہا اے بنی امیہ تم گانوں سے دور رہو، کیوں کہ گانا شہوت کو بڑھاتا ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی عورتوں کو گانا بجانے سے دور رکھو، اس لیے کہ گانا بجانا یہ زنا کی دعوت ہے۔ اس طریقے سے یہ بھی زنا کی سیڑھی ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے اور ان رذائل سے ہم سب کی اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے اللہ حفاظت فرمائے، آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.